توازن برقرار رہے تو پھر انسان کا نظام بہترین رہتا ہے، اور توازن کو جب ہم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جھول پیدا ہو جاتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کی بڑی شخصیات ہیں، مگر کائنات کی جس عظیم المرتبت شخصیت کے اندر بھرپور توازن پایا جاتا ہے وہ سرور کونین، ہادی ثقلین، در اللہ المکنون، آپ سرکار دو سرا کی ذات والا صفات۔ جیسے کائنات کے اندر توازن اللہ جل جلالہ کا یہ انداز ہے، بالکل اسی طرح سے وہ بندوں سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی اپنے اعمال میں ایک توازن پیدا کریں، اپنے معاملات میں توازن پیدا کریں، اور ان معاملات کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اعمال کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، عقود کے ساتھ ہو یا عقوبات کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے تمام تر معاملات میں توازن کو پیدا کرے، اور یہ توازن کا پیدا کرنا کبھی یہ انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، اور وہی مطالبہ اجتماعی نظام حیات میں بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں کسی معاملہ کا تعلق فقہ سے ہو، فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، اس کا تعلق وہ اہل سنت کی فقہ سے ہو، اہل تشیع کی فقہ سے ہو، محتاجی ہوتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کا تعلق روحانی میدان کے کسی بھی حصہ سے ہو، خواہ وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، محتاجی، احتیاج وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ہمارا اصول فقہ ہو، ظاہر ہو، نص ہو، مفسر ہو، محکم ہو، خفی ہو، مشکل ہو، مجمل ہو، جتنے اطوار ہیں محتاجی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ امن کی بات ہو یا جنگ کا زمانہ، کوئی شخص سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلو تہی کر کے ترقی کی شاہراہوں پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے، بہترین انسان بننے کے لیے بہترین مسلمان ہونا ضروری ہے، اور بہترین مسلمان ہونے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کیا وجہ ہے مسلمانوں نے مہ نقشہ کو بنایا؟ وجہ سیرت نبی پر عمل پیرا تھے۔ معدل اللیل معدل النہار کی تعیین کی سیرت نبوی پر گامزن تھے۔ قرطبہ کی لائبریری میں 3 ملین کتابوں کو جمع کیا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوگر تھے۔ طرابلس کی لائبریری میں 4 ملین کو کتابوں کو جمع کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت پورا یورپ اس کے کلیساؤں سے جمع کی جانے والی کتابیں 500 سے متجاوز نہیں تھیں، مگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنے والوں کا نظریہ تعلیم کو جس قدر عام کیا گیا، اس کے مطابق یہ تھا کہ صرف اسپین کے اندر 75,000 کتابیں ہر سال جمع کی جاتی تھی۔ آج جیسے ہمارے لوگ یورپ میں جا کر اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت یہی یورپ کے لوگ بغداد کے اندر، ان مقامات میں، طرابلس کے اندر، وہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس جا کر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جا کر اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ آج کا مسلمان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گیا، رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گناہ ہوا تھا، اس کی گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، اس کی چال میں، ڈھال میں، عمل میں، جنگ میں، ہر زمانے میں وہ پہلے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں، میرے آقا حکم آپ کا چلنا ہے، کیا کروں؟ کیا آج انفرادی زندگی میں ہم اس کے خوگر ہیں؟ معاشرتی اقدار، ان اقدار میں ہم دیکھتے ہیں کیا اصلاحات ہونی چاہیے، پھر ترقی کیسے ہو؟ اقدار دیکھیے، یہاں پر معاشرتی اقدار آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا اصلاح انسان کا جو انداز ہے
وہ اپنی ظاہری 5 قوتیں جسے ہم چکھنے والی قوت، سونگنے والی قوت، دیکھنے والی، سننے والی، محسوس کرنے والی قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ کہتے ہیں، ان قوتوں کو اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفوں کو مس کر کے جو چلنے والی ہوا ہے اس کو دلوں کے اندر محسوس کر کے لب حبیب کبریا کے انداز کو پیش نظر رکھ کر اور قلبی وارداتوں کو درست کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے افکار نظریات کے ساتھ جب ہم اپنے حواس خمسہ ظاہرہ کو اور پھر باطنہ کو، یہ وہاں پر حصے مشترک ہے، حصے خیال ہے، حصے وہم ہے، حصے حافظہ ہے، خزانہ حافظہ ہے، متصرفہ ہے، جب ان 5 قوتوں ظاہری کو اور باطنی کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے مطابق چلاتے ہیں، لیجئے ایک عام انسان تھا مگر انسان کامل بن جاتا ہے، گلیوں اور محلوں میں چلنے والا معتوب انسان تھا، مقہور انسان تھا، مگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے وہ فرشتے بھی اس پر فخر اور ناز کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام کہ جب 5 قوتیں بندے کی اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، سیرت نبی سے وہ وابستہ ہوتا ہے، میرے اللہ یہ تو نے قوت ذائقہ تو دی مگر حکمرانی تیری، سننے والی قوت دی حکومت تیری، سونگنے والی طاقت دی حکومت تیری، محسوس کرنے والی کیفیت دی مگر حکومت تو تیری ہے، جو تیری رضا ہے اسی رضا کے ساتھ چلوں گا، حواس خمسہ باطنہ دیے مولا تیری رضا کے ساتھ چلوں گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب تو مجھ سے راضی ہو گیا، تو نے اپنی قوت عقلیہ کا استعمال کیا اور پھر حکمت کو پیش نظر رکھا، قوت غضبیہ کا استعمال کیا، تو نے شجاعت کو پیش نظر رکھا، قوت شہوانیہ کا صحیح استعمال کیا اور عفت کو پیش نظر رکھا۔ جب تینوں قوتیں کسی انسان کی مل جاتی ہیں پھر وہ عام انسان نہیں، انسان کامل ہو جایا کرتا ہے، پھر عام مسلمان نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا خالی کلمہ پڑھ لینا کافی، یہ اتنا سا جملہ ہے، مگر اتنا جملہ پڑھ لینا کافی نہیں، اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، وہاں پر جلوت اور خلوت میں مقامات میں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا ہو اسی کے مطابق چلا جائے۔ یہ ہے انفرادی زندگی۔ اور یہ 3 قوتیں بطور خاص نوجوان، یہ 3 قوتیں ان کے اندر اعتدال اور توازن پیدا کیا جائے، یہی تصوف ہے، یہی روحانیت ہے، یہی صحیح مسلمان ہونا ہے، یہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کامل اتباع ہے۔ اس کا نتیجہ 3 قوتوں کے سامنے آنے کی وجہ سے نکلتا ہے کہ بندے کے اندر حکمت پیدا ہو، افراط تفرید کو چھوڑا، شجاعت پیدا ہو، افراط تفرید کو چھوڑا۔ جب کسی شخص کے اندر عفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ 3 قوتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ذرا غور کریں، ذوق کی بات بھی کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بلال حبشی سے فرماتے ہیں بلال یہ کیا کام ہے تمہارا، چلتے فرش زمین پر ہو مگر تمہارے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی، کیا وجہ ہے؟ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا بندہ، درے کھانے والا، کوڑے کھانے والا بندہ جس پر دروازے بند ہو جاتے، مگر آج وہ کائنات کے حسن بھی اس پر فخر اور ناز کرتا۔ اب یہ وہ ہے کہ بندہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہمارے تو اپنے انداز اللہ تللے نہیں رہتے، بھئی یہ سیرت نبی تو نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ یہ انفرادی زندگی میں قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ، ان کو توازن میں لایا جائے۔
اجتماعی نظام حیات میں ہماری حکمت منزلیہ رابطہ قائم کرنا. گھر کے اندر تیری بیوی رہ رہی ہے، بیوی کا شوہر ہے، زندگی بسر کیسے کرنی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفسیاتی جنگ کرتے ہیں، مگر کبھی دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گھریلو زندگی کو درست کرنے کے لیے کام کیا کیا؟ تھوڑی سی ایک جھلک پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. آخری وقت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بالکل قریب سرکار دو سرا ہیں، حتیٰ کہ سینہ پاک پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹیک لگائے ہوئے ہیں. آپ کا دل چاہا میں مسواک کروں. مسواک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ بھائی مسواک دیں، حضور کا دل چاہ رہا ہے. اپنے دانتوں سے اسے چبایا، یہ سیرت ہے، دانتوں سے چبایا. جب ریشے بن گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب وہ مسواک پاک پیش کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ دھو کر لاؤ. اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے استعمال کیا. یہ ہے گھر میں رہنے کا طریقہ. کیا گھر میں ہم اس طرح سے رہتے ہیں؟ جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی پیا، این اسی جگہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے لے کر آئے، اور وہاں سے جہاں سے ام المومنین نے پیا تھا این اسی جگہ سے پانی پی کر گھر کے ماحول کو بتایا کہ گھر میں زندگی یوں بسر کی جاتی. ایک سفر کے دوران دوڑ لگا کر ام المومنین سے یہ واضح کر دیا کہ گھر کے اندر کیسے رہنا چاہیے، شوہر اور بیوی کے انداز کیا، والدین کا انداز کیا. کیا گھریلو زندگی میں ہم سیرت نبوی کو اختیار کرتے؟ اجتماعی ماحول میں پڑوسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ، اعلیٰ درجے کا ایماندار بن جائے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. ذرا غور کریں اجتماعی نظام حیات کیسے ٹھیک نہیں ہوتا. جب ہم نے اپنی ذات کو ترجیح دینا ہے اور دوسروں سے اپنی ذات کو چھپا لینا ہے تو اصلاح کہاں سے آئے گی؟ اپنا دل کھول کر پیش کر دیا جائے. یہ تعلیمات نبوی. ہر بندہ دوسرے سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک ہے کہ اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے واضح فرما دیتے. دیکھیے توازن، اعتدال، بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر جو توازن ہے یہ ایک بجلی کسی کیفیت رکھتا ہے. دیکھیں یہاں پر کتنی چیزیں چل رہی ہیں، مگر ان کے اندر ایک چیز کامن ہے اور جس کا اشتراک ہے وہ بجلی ہے. یہ مائک ہے، کیمرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، باقی پردے ہیں، فلاں چیز ہے، مگر ان کے درمیان جو چیز مشترک ہے وہ بجلی ہے، وہ طاقت، انرجی ہے. بالکل اسی طرح سے زندگی کا شعبہ جو بھی ہو اس کے اندر ایک بات جو حسن پیدا کرتی ہے، ادراک پیدا کرتی ہے، تجلی پیدا کرتی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک ہے. اجتماعی نظام حیات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کاشانہ نبوت سے تشریف لائے، دیکھا 3 افراد بیٹھے ہوئے. ایک کہہ رہے تھے جی میں نے تہیہ کر لیا، اب ساری رات میں بیدار رہا کروں گا. دوسرے کہا جی میں نے تہیہ کر لیا، میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا. تیسرے کہا جی میں نے تہیہ کر لیا، میں نے کبھی شادی نہیں کرنی. میرے آقا تشریف لائے اور میں کن باتوں میں، کن چکروں میں پڑ گئے. میری طرف دیکھو، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں. میری طرف دیکھو، تم کہتے شادی نہیں کرنی، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. تو جو شخص ایک معطل پرزہ ہو سکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سیرت پاک سے اسے ہٹا دیا. کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسا پرزہ بن جاؤ جس کا معاشرے کے ساتھ تعلق نہ ہو. اور دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اب اصلاحات کیا ہونی چاہیے. میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اصلاحات جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہوں نے پھیلائی، وہ اصلاحات جو آپ نے تکلم سے کی، وہ اصلاحات جو آپ نے اپنے عمل کے ساتھ ظاہر کی، اس سے زیادہ بڑھ کر اصلاحات اور کیا ہو سکتی؟ نئی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے والی اصلاحات ہیں
ان کا احیاء کیا جائے، ان کو زندہ کیا جائے، انہیں اختیار کیا جائے۔ آج بھی انہی صورتوں کو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا جائے گا تو پھر دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت نے باقی نبیوں پر مقام دیا۔ ان میں ایک ہے نصرت بالرعب، ابھی میں چلتا گھر سے ہوں، میرے دشمن کے دل کے اندر میرا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے کی ایک قوت جو ہے اصل قوت وہ بندے کے اندر ہے، اب اس کو احیاء کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے اب ہو؟ اب یوں ہے، نمبر 1 اب ہم اس فیلڈ میں کیا کریں؟ میں کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کروں، کہ آدھا گھنٹہ۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ہم صاف کریں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا جس پر ہم اتنا وقت خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ جس کو کمانے کے لیے ہتھیانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے، اس کی منڈی میں کیا سودا بکتا ہے۔ ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ الجامع الصحیح للمسلم للبخاری۔ فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر جو دل ہے، اللہ رب العزت یہاں پر جب یہ درست ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں، یہ بگڑ جاتا ہے ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ جو کہ وہ بندے کا دل ہے۔ سب سے پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ اپنا دل صاف کریں، منافقت چھوڑیں۔ سامنے بات کوئی، جانے کے بعد کوئی ترقی کیسے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دلنی علی عمل اذا عملته وحبنی اللہ وحبنی الناس قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس۔ آج لوگ بہت تسبیح پھیرتے ہیں، معذرت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ دل راغب رہتا ہے، مگر ایک صحابی نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وظیفہ پوچھا، حضور مجھے یہ بتائیں کوئی وظیفہ میرا رب بھی راضی ہو، میرے رب کے سارے مخلوق بندے بھی راضی ہو۔ وہ جملہ ذرا سنیں، فرمایا اذهب في الدنيا يحبك الله، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ پیار کرے۔ وَاذْهَبْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں کو نہ دیکھو، ان کی جیبوں کو نہ دیکھو، ان کے انداز کی طرف نہ دیکھو۔ جب دنیا والوں سے بے نیاز ہو جاؤ گا، یہی دنیا والے تمہارے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگ جائیں۔ الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبۃ فی الدنیا تکسر الہم والحزن۔ ہم جس قدر رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زہد پیدا کر لیتے ہیں، اسی قدر یہ زہد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے کاروبار زندگی سے معطل ہو جائیں، دکان پر نہ جائیں، کچہری میں نہ جائیں، فیصلے نہ کریں، نہیں، ہاتھ میں قلم ہو مگر قلم پر چھاپ میرے اللہ اور اس کے رسول کے لگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مسند تدریس پہ ہیں، پڑھانے پر چھاپ اللہ اور اس کے رسول کے محبت اور پیار کی لگی ہونی چاہیے، پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر یہاں پر توازن پیدا ہوتا ہے۔ یا بنی آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى۔ آج چکر تو سارا دولت کا چل رہا ہے کہ میں کمائی کر کے اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں، اتنی رقم آ جائے، اتنا سونا آ جائے، اتنی چیزیں آ جائیں۔ اور سنیے، پہلی بات تو ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ خود حضور فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب۔ عائشہ اگر میں چاہوں رب کی عطا کے ساتھ اور پہاڑ کو انگلی کا اشارہ کر دوں تو یہ سونے کا بن کر میرے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے
ایک ہے کہ ہم اپنی فلیکسیں لگائیں، اپنے جھنڈے وہاں پر لوگوں کو مجبور کریں، اور ایک وہ بات ہے الجامع الصحیح للمسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف حاضر بمکہ تھا کانا یسلم علی قبل ان ابعث، حضور فرماتے ہیں جب ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، جب میں مکے کی گلیوں سے چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ یہ مقام یہ توازن اعتدال کا پیدا ہوتا ہے، اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم قربت الہی کا احساس بھی کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الجامع الصحیح للبخاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بندے سوچ تو تنہا کہاں سے رہ گیا؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ کام سیدھا کر، رب بھی تیرے ساتھ ہے، رب کا رسول بھی تیرے ساتھ ہے، اور پھر انا عند ظن عبدی بی انا معه اذا ذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی مالا ان ذکرتہ فی مالا ان خیر منہ، جب میرا بندہ مجھے بڑے اجتماع میں یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں۔ یہ سیرت نبوی کا پہلو، ان تقرب الی عبدی شبر، جب میرا بندہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے، تقربت منہ ذراعا، میں ایک گز آگے بڑھ کے اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، بان کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے، فرماتا میں اتنا آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ یاد رکھنا اللہ تجسم سے پاک ہے، تشکل سے پاک ہے، تحدث سے پاک ہے، لا یحد ولا یتصور، اللہ کیسے چل کر آتا ہے؟ وہ رحیم ہے، بندے کے اندر رحم پیدا کر دیتا ہے، وہ کریم ہے، بندے کے اندر کرم پیدا کر دیتا ہے، وہ موتی ہے، بندے کے اندر جذبہ عطا پیدا کر دیتا ہے۔ توازن اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیجیے، میں اپنی جگہ پر، آپ اپنی جگہ پر، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس موقر اور محترم ادارہ کو جس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا تھوڑے سے عرصہ میں صرف ساہیوال کی سطح پر نہیں، کہاں کہاں سے پاکستان بھر سے لوگ کشاں اسی ادارہ کی طرف آتے ہیں، اللہ جل جلالہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، معلمین کی قیادت میں بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔